الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے SBI TV چینل اور YouTube کے ذریعے سننے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ ربیع النور ربیع الاول شریف کا یہ نورانی سہانی مہینہ ہے، جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کسی شخص نے اس بات کا یوں نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح حضور اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی زباں بن کر، نشان بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر۔ وہ آئے ہم کو تخلیق کے جہاں کا راز سمجھانے، وہ آئے راہ گزارے زندگی میں راہ بن کر، وہ آئے راہ گزارے زندگی میں راہ نما بن کر۔ میرے معزز و محترم ناظرین و سامعین، اس نورانی مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی ہے، اور جس چاند سے کریم آقا، لجپال آقا، محبوب آقا، محبوب دو جہاں، سید انس و جاں، شہنشاہ ارض و سما، خواجہ بطحہ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح آپ سے پہلے نہ کسی نبی، نہ کسی رسول، نہ کسی اولی العزم پیغمبر کی تشریف آوری ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک کسی انسان کی ہوگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن میں اس بات سے پہلے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی شادی کے متعلق، جہاں سے کل میں نے یہ اپنا مضمون چھوڑا تھا، وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک طرف
مکے کے سردار، مکے کے متولی، خاندان ہاشم کے چشم و چراغ سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار مکہ کے چہیتے بیٹے، لاڈلے بیٹے، حسین و جمیل بیٹے، عرب کے یوسف جو ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ بھی قبیلہ ہے، اور ایک قبیلہ ظاہریہ ہے مدینہ پاک کے اندر، اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کعبہ کی تعمیر کے بعد حرم شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں، خواب کے اندر ایک نورانی بزرگ تشریف لائے، بڑا ہی نورانی چہرہ ہے، سفید بال مبارک ہیں، اور آ کر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر حضرت سیدہ آمنہ بنت مناف کے ساتھ جو ہے وہ کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ اکبر جل شانہ، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں، وہ یہ اللہ کے حکم سے پیغام آپ کے دادا جان کو دے کر گئے ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف 7 دن پہلے حضرت سیدہ طیبہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ سیدنا حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مناف کو، اللہ اکبر جل شانہ، وہب کو، آمنہ بنت وہب جو تھی، ان کو یہ پیغام ملا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مکے کے سردار اور مکے کے متولی، خاندان قریش کے چشم و چراغ سیدنا حضرت عبد المطلب کے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ طے فرما دیں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، اور جب یہ دونوں سردار مکے اور مدینہ کے سردار بیٹھے تو بات کی کہ کس بات کے لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ ہماری خوش بختی کہ مکے کے سردار، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، پورے عرب کے اندر یہ حسین و جمیل ہیں اور مجھے لاڈلے ہیں، میں ان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنے کے لیے مدینہ پاک آیا۔ تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی 8 دن پہلے جنہوں نے آپ کو رشتے کے لیے بھیجا ہے وہ ابو الانبیاء جد الانبیاء 8 دن پہلے میرے خواب میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے مجھے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح مبارک جو تھا وہ پڑھا گیا، اور اللہ اکبر جل شانہ جس شب کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی پیشانی سے آپ کا نور مبارک جو تھا اپنی امی جان کے جسم اطہر میں تشریف لایا، آپ تشریف لائے، وہ جمعہ کی شب تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے، جو جنت کے دروازے جو تھے وہ کھول دیے، اور بہشت کے دروازے، بہشت کے اندر جتنے لوگ تھے، عوریں تھیں، غلمان تھی، اور جو تھے ان کو کہا کہ آج خوشیاں مناؤ کہ آج میرے محبوب کا نور جو ہے وہ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اب قریب ہے کہ میرے محبوب کا زمانہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور دوزخ کو بند کر دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کائنات کے اوپر کھول دیے۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میری کیفیت جو تھی وہ عجیب و غریب ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں جس گلی سے گزر جاتی تھی، خوشبو کے حلے جو تھے وہ اس گلی کے اندر سے آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں چلتی میرے پاؤں نکیلے پتھروں پہ آ جاتے تو نکیلے پتھر جو تھے وہ موم کی طرح پگھل کر میرے پاؤں کے نیچے نرم ہو جایا کرتے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی
تو کنویں کا پانی ابل کر خود بخود میرے قدموں میں آ جاتا، مجھے ڈول پھینکنے کی کنویں میں ضرورت نہ پڑتی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تو درختوں کی شاخیں جھک جھک کر مجھ پر درود و سلام پڑھتی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہاڑوں سے پتھروں سے درود و سلام کی آوازیں آتی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس میرے جسم میں ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا آپ کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، ہمارا پیشہ تجارت ہے، تو سال میں 2 مرتبہ میں ملک شام جاتا ہوں، اب آپ کی شادی کر دی ہے، اب آپ ذمہ داری یہ سنبھالیں، آپ ملک شام جائیں اور ادھر کا مال جو ہے وہ ادھر لے جائیں، ادھر جا کر بیچیں اور ادھر سے مال لے کر جو ہے وہ قافلہ لے کر پھر مکہ شریف واپس آ جائیں۔ آپ ابھی اپنے یعنی مدینہ شریف میں پہنچے ہیں، سسرال میں مدینہ شریف پہنچے ہیں تو آپ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے کچھ دن بیمار رہ کر آپ جو تھے پردہ فرما گئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اب فرشتوں نے عرض کی یا بار الہ تیرے محبوب کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتوں میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، میں اپنے محبوب کی کفالت کرنے کے لیے کافی ہوں، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اتنی یہ خبر سن کر اتنی غمگین ہوئی کہ جس کا اندازہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو وہی کر سکتی ہیں کہ وہ جس گھر سے مکہ شریف گئی تھی وہ بھی سرداروں کا گھر ہے، اور جس گھر سے کے اندر گئی ہیں وہ بھی قریش مکہ سرداران مکہ کا گھر ہے، دونوں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی اور ددیال بھی، دونوں طرف سے پوری کائنات کے سردار ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت عزی ہے۔ آمینہ کا مطلب ہے امن دینے والی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف امن دینے والی نہیں بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ پوری کائنات کو امن دینے والی ہیں، اللہ اکبر، ایمان لانے والی، تصدیق کرنے والی۔ آپ وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب کلاب بن مرہ کے بیٹے زہرہ سے ملتا ہے، اسی لیے آپ زہریہ کہلاتی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر یہ بات آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نور اقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور کو میرے شکم اطہر میں 1 مہینہ گزر گیا تو رات خواب میں نے دیکھا کہ ایک بڑے نورانی بزرگ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آ کر مجھے بشارت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اب شریف فقد حملت بسید المرسلین، اے سیدہ آمنہ تجھے بشارت ہو کہ تم تمام رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا میرا نام آدم صفی اللہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر دوسرے مہینے ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ارشاد فرمایا اب شریف فقد حملت بسید الاولین والآخرین، اے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں مبارک ہو کہ تم اولین اور آخرین کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام شیت علیہ السلام ہے، میں اللہ کا نبی شیت علیہ السلام ہوں۔ اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ پھر جب تیسرا مہینہ آیا تو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر مجھے مبارک اور بشارت دی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اب شریف فقد حملت بن نبی الکریم، اے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں مبارک ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں۔ اسی طرح چوتھے مہینے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر
5ویں مہینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یعنی پورے 9 مہینے تک اللہ کے جلیل القدر جو انبیاء ہیں یہ آ کر بشارتیں دیتے رہے۔ اور یہ واقعہ نزہۃ المجالس حصہ 2 صفحہ نمبر 82 اور 83 پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، مکہ المکرمہ کی فضا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، ظلمت جا رہی ہے، نور آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اس دن۔ آپ فرماتی ہیں میرے ابو سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر تھے اور خانہ کعبہ کا اس وقت طواف فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا ہے۔ یہ مقام ابراہیم دروازے کی طرف ہے سامنے، اور یہ دروازہ جو ہے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف ہے۔ آج کل بھی خانہ کعبہ کا، اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم پر سجدہ کیا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے تھے 360 وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اپنی آنکھیں ملی کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ادھر آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔ اس وقت آج مجھے محسوس ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے مجھے آ کر پورے 9 مہینے دی ہیں، وہ اللہ کا محبوب اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے مکان کی دیوار جو تھی وہ شق ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ عبد مناف کی لڑکیوں کی طرح 4 خوبصورت، انتہائی خوبصورت اور دراز قد عورتیں جو تھیں وہ میرے مکان کے اندر داخل ہوئیں اور آ کر میرے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جو سب سے آگے تھیں میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے آ کر مجھے سلام فرمایا۔ میں نے عرض کی، میں نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت حوا علیہ السلام ہوں۔ اور پھر دوسری جو تھی انہوں نے آ کر سلام جو تھا وہ فرمایا، تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں۔ اور پھر تیسری جو تھی انہوں نے یہ سلام پیش کیا آپ پر، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا نام آسیہ ہے۔ اور جو چوتھی تھی انہوں نے سلام فرمایا اور فرمایا میرا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، میرا نام مریم ابن عیسیٰ ہے، کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیسے آئی ہیں؟ تو ان چاروں برگزیدہ ہستیوں نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام نبیوں کے سردار محبوب پروردگار کی ماں بننے والی ہو۔ ہم تمہاری دائیاں بن کر تمہاری بارگاہ میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ جو تھا وہ پیش کیا گیا، وہ تھا شربت، لیکن اس کی رنگت جو تھی وہ دودھ سے سفید تھی، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے وہ نور کا پیالہ، وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ آپ فرماتی ہیں وَقَدْ خَرَجَ مِنِّي نور۔ آپ فرماتی ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ، وہ نور کا پیالہ پیا، میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا۔ آپ فرماتی ہیں میں رب کعبہ کی قسم، میں بیٹھی مکے کے اندر تھی، لیکن ملک شام کے محلات جو تھے ان کا میں نے نظارہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور روشن کتاب۔ اور تمام مفسرین نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔
ایک کسی شاعر نے کہا ہے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے ماساوی کسر نہیں سی چھڈی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شان سے ہوئی؟ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نور نظر لخت جگر نے اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہی جو تھا وہ اپنا سر مبارک جو تھا وہ سجدے میں رکھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان جو ہے وہ فرماتی ہیں اس وقت تک میں بھی پہنچ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور یہ الفاظ حضور کے ننھے ننھے ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، رب حبلی امتی، اے اللہ میری خاطر میری امت کی بخشش فرما دے، میری خاطر میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کر دعائیں فرما رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات کی صورت میں بیٹھ گئے اور بڑے روب سے اپنی انگشت شہادت جو تھی یہ آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول بن کر اس کائنات کے اندر مبعوث ہو گیا ہوں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جبریل جاؤ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، جاؤ جبریل ایک جھنڈا مشرق کے اندر جا کر لگا دو، ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگا دو، ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پر نصب کر دو اور اعلان کر دو ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ اکبر جل شانہ کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کا وہ سچا رسول آ گیا ہے جس نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ کا دین جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کا محبوب جو ہے اس کائنات کے لیے عادی اور رہبر بن کر اور پوری کائنات کا پیشوا اور پوری کائنات کے استاد معلم کائنات بن کر اس دار فانی کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے اعلان کیا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ غسل دے دوں، تو عاطف غیبی نے پکارا کہ اے صفیہ تمہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے محبوب کو نہلا دھلا کر اس کائنات کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ آنکھوں میں سرما لگا دوں تو آنکھوں میں آپ کے سر مگی ڈورے جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف دیکھا کہ میں دیکھوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو میں نے دیکھا کہ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ تھی، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک جو تھا وہ بھی نور علی نور ہو گیا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی کائنات کے اندر عجیب و غریب جو تھا وہ عجیب و غریب تبدیلی ہوئی۔ کیسر و کسرہ جب آپ نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انگشت شہادت بلند کی، تو کیسر و کسرہ کے محلات کے 14 کنگرے ٹوٹ کر دریائے دجلہ کے اندر گر گئے۔ جب آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے 100 سال سے زیادہ 1000 سال سے روشن تھا وہ فوراً بجھ گیا۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، دریائے سادہ جس کی لمبائی 3 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر تھی، جس کی مشرق عبادت کرتے تھے اس کو خدا سمجھتے تھے، وہ فوراً خشک ہو گیا۔
اور جب حضور نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، وادی سماوا جو خشک تھی اس کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹے اور وہ پانی سے بھر گئی اور وہ بہنے لگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے کریم آقا نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کائنات کے اندر بہار آ گئی، کائنات کے اندر نور چھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو تھی وہ جوش میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل آج میرے محبوب کی ولادت باسعادت کی رات ہے، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے میرے محبوب کی تشریف آوری کا دن ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر میں اپنے محبوب کی خوشی کے اندر پوری کائنات کی عورتوں کو آج بیٹے تقسیم کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے بطن میں، جن کے شکم میں لڑکیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی لڑکے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے اندر پوری کائنات کے اندر جو تھے وہ لڑکے بھیجے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ میں رب العالمین ہوں، اور جس محبوب کو کائنات کے اندر بھیجا ہے اس کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا محبوب تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، تو میں کسی کو آج بیٹی عطا نہیں کروں گا۔ اپنے محبوب کی خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے ذرہ بھی تکلیف نہیں ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور تکلیف ہوتی بھی کیسے، میرے کریم آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اور نور سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 7 دن بعد عقیقہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مکے کے سردار سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عقیقہ جو تھا وہ فرمایا، اور تمام اہل مکہ اور تمام قبائل جو تھے عرب کے ان کو بلایا۔ آپ کی تشریف آوری سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور بعض قبیلوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آقا کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ سارے یکجان ہو گئے اور آپس میں مل کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب نے پوری کائنات کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا، امیر کو بھی، فقیر کو بھی، غریب کو بھی، رئیس کو بھی، کیوں کہ میرے آقا نے دنیا کے اندر آ کر عدل و مساوات کو قائم کرنا تھا، اور میرے آقا نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روز سے ہی اپنے محبوب کو وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفعتیں عطا فرمائیں کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ پورے عرب کے قبیلے جو تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مکہ شریف کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب آپ کے گھر گئی آپ کو لینے کے لیے، عربوں کا رواج تھا کہ جب وہ بچے پیدا ہوتے تو وہ دیہاتوں کے اندر ان کی شیر خارگی کا زمانہ جو تھا، ایام رضاعت جو ہوتا تھا، وہ دائیوں کو دے دیتے اور وہ اچھی طرح پرورش کرتی اور پھر ان دائیوں کی خدمت کی جاتی۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ شریف کے اندر آئی اور میں کئی گھروں کے اندر گئی، لیکن جب میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئی، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، مجھے پتہ چلا کہ یہ مکے کے سردار ہیں، مکے کے متولی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، لیکن آپ کا تو وصال ہو چکا تھا حضرت سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے یعنی سو رہے تھے، اور میٹھے میٹھے خراٹے بھی ساتھ لے رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ریشم کے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور ریشم کا ایک سبز کپڑا جو ہے آپ کے اوپر کیا گیا ہے۔ آپ کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ
پوری کائنات کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ کے متعلق؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں۔ فرمایا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ میرے ابا جان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا، اور آپ کا مقام وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ علیمہ کو زیارت کروائی تو حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اوپر سے ریشم کا وہ سبز کپڑا ہٹایا گیا، آپ کے چہرے مبارک سے ہٹایا گیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں فریفتہ ہو گئی، قربان ہو گئی حضور کی ذات اور حضور کا نور دیکھ کر کہ اتنے حسین و جمیل بیٹے اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے، میری رضات کے اندر دینے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا تو کریم آقا نے، لاجپال آقا نے جب آنکھیں کھولیں تو آپ فرماتی ہیں آپ کی آنکھوں میں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا۔ اسی لیے تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں فریفتہ ہو گئی، میں حیران ہو گئی، میں آپ پر قربان ہو گئی کہ میں واری جاواں، میں صدقے جاواں سرکار دے حسن تو، سرکار دی ذات تو، اتنے کریم آقا لجپال سونے بچپن دے اندر۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ صحابہ عرض کر دینے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا تھا نا وہ حضور پر قربان ہو جاتا تھا، وہ حضور کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا، پھر وہ دنیا اور دنیا کے کام بھول جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کی زیارت کروا دی ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 3 دن مکہ شریف کے اندر رہی، جب میں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی کے قریب کیا، فرماتی ہیں دائیں طرف میں نے دائیں طرف کا دودھ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تو میرے جسم میں اللہ نے طاقت بھی بھر دی، نور بھی بھر دیا، اور میرے سینے کے اندر اللہ نے دودھ بھی بھیج دیا۔ قید سالی تھی مکے کے اندر اس وقت، عرب کے اندر۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے سینے کے بائیں طرف کیا تو کریم آقا لاجپال آقا نے دودھ نہیں پیا کہ میرے ایک رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ دودھ پئیں گے، جنہوں نے پوری کائنات کو انصاف کا درس دینا تھا، کیسے ہو سکتا تھا وہ دوسری طرف کا دودھ پیتے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میری سواری پھر خانہ کعبے کے سامنے آئی، اس وقت مکان ساتھ ساتھی تھے نا، تو آپ فرماتی ہیں میری سواری نے 3 سجدے کیے اور پھر 3 سجدے کرنے کے بعد اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف اپنی زبان کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی اور آگے چل پڑی۔ اب میری سواری جو سب سے کمزور تھی، میری اونٹنی جو سب سے کمزور تھی، وہ پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور اب سب تمام سواریوں سے آگے جا رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے دائیاں، باقی دائیاں جو تھی وہ کہہ رہی تھی اے علیمہ سعدیہ یہ تمہاری وہی سواری ہے جس پر تم بیٹھ کر طائف سے مکہ شریف آئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی سواری ہے، لیکن اس پہ سوار جو ہے وہ پوری کائنات کا سردار ہے، وہ مکے کے سرداروں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر میرا حسب نسب اور میرا قبیلہ جو ہے وہ پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس طرح میرا قبیلہ اور میرا خاندان جو ہے وہ دنیا کے تمام قبیلوں اور خاندانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
کائنات کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساتھ اپنے گاؤں میں پہنچی تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے گھر کے اندر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر ایک دن جو تھے وہ ایک دن میں جتنے ظہور ہوتے تھے، ظہور پذیر ہوتے تھے، وہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ آپ کے معجزات کا اظہار ہوتا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں اگر کوئی محلے کے اندر بیمار ہوتا تو وہ کوئی بچہ ہوتا یا بڑا ہوتا وہ میرے گھر میں آ جاتا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست نبوت اس پر پھیرتے تو وہ شفا پا جاتا، اور جو کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو کریم آقا کے پاؤں مبارک کو پانی مس کر کے اس جانور کو پلا دیتے، وہ جانور شفا پا جاتا۔ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بارشیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئی، اور پھر سرسبز جو تھا وہ ہر چیز سرسبز و شاداب ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے خوب غلہ بھی پیدا فرمایا، اناج بھی خوب پیدا فرمایا، اور پھر ہر ایک چیز کی کثرت ہوئی۔ گویا کہ پتہ چلا کہ کائنات کے اندر حضور رحمت للعالمین کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی حالت جو ہے وہ بدل دی ہے، کائنات کی حالت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے جو ہے وہ میں کل اپنے بیان کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور آپ کا عشق عطا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز 15 سال سے آپ کی خوشیوں کو جگمگانے والا ستارہ، مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز، فریش اور خستہ فاسٹ فوڈ، ستارہ کی مٹھائی کے ذائقے ایسے جو آپ بھول نہ پائیں، برتھڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسا آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا ایک ہی ستارہ، ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز، نیئر سٹاف گلا، سرگودا روڈ، گجرات۔